سانحہ سوات کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے سوات میں ایک سیلابی ریلے کے اندر 19 افراد بلکہ ایک ہی خاندان کے کئی افراد اس ریلے میں بہہ گئے تھے اور اس میں کئیوں کی ہلاکتیں ہو گئی تھی۔ اب اس کی تحقیقات ہو رہی تھی، اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ انکوائری رپورٹ کس طرح تیار کی گئی اور اس کے ذمہ داران کون ہیں، آپ اس میں جانیں گے اور پھر ویڈیو کے آخر پہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کروں گا۔ اب انکوائری رپورٹ سن لیں۔ انکوائری رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سانحہ سوات سے متعلق انکوائری رپورٹ میں پولیس کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا انکشاف ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ واقعے سے قبل پولیس کی موجودگی کے باوجود سیاحوں کو دریا کے کنارے جانے سے نہیں روکا گیا۔ پولیس اس میں ذمہ دار ہو رہی ہے۔ آگے سن لیں، یہ کوئی چھوٹی رپورٹ نہیں، کافی اس میں تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 27 جون کی صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی، یعنی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر پولیس کی گاڑی موجود تھی اور وہاں پر دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود پولیس نے سیاحوں کو دریا میں داخل ہونے سے نہیں روکا، جو بعد میں سانحے کا حادثے کا سبب بن گیا۔ انکوائری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سوات میں سیاحوں کی بڑی تعداد کے باوجود پولیس کی جانب سے محض 14 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، جبکہ جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے 92 ایف آئی آرز اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ دفعہ 144 کی نافذ کی گئی ہیں۔ پولیس سے زیادہ اسسٹنٹ کمشنر نے اس کے اوپر کام کیا ہے، 92 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کی ہیں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پولیس ہوٹلوں کو کسی قسم کی حفاظتی ہدایات دینے یا دفعہ 144 کے نفاذ سے متعلق کوئی شواہد فراہم نہ کر سکی، حالانکہ سوات میں 7000 پولیس اہلکار ہیں۔ 7000 پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے سانحے سے پہلے یا بعد میں کوئی مؤثر حکمت عملی یا اقدام سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے۔ اب رپورٹ میں کہا کیا گیا ہے؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوات پولیس کی غفلت پر 60 دن میں انکوائری مکمل کر کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے، 30 دن میں قانونی اصلاحات کر کے نیا حفاظتی قانون جو ہے وہ مرتب کیا جائے، دریا کے کنارے موجود عمارتوں کے لیے نیا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ نافذ کیا جائے، دفعہ 144 کے سخت نفاذ کو یقینی بنایا جائے، اس کو روایت سمجھا جاتا ہے، اور حساس علاقوں میں پولیس کی نمایاں موجودگی اور وارننگ سائن بورڈز نصب کیے جائیں، پولیس کی گاڑیوں کے ذریعے اعلانات کیے جائیں تاکہ عوام کو خبردار کیا جا سکے، اور ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹورزم پولیس کے درمیان مؤثر رابطے کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے، مونسون سمیت دیگر خطرات موسموں میں دریا کنارے سیاحتی مقامات کی نگرانی جو ہے وہ کی جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہریوں میں آگاہی مہم چلائے اور تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات نہ ہو سکیں۔ اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقوعے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ وقوعہ ہونے کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ پولیس کو بھی پتہ چلا، ریسکیو کو بھی پتہ چلا، دیگر اداروں کو بھی پتہ چلا، اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی کسی کو کوئی معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ریلا کہیں سے آ رہا ہے، کہیں سے کوئی سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو بھی دریا ہیں، ندیاں ہیں یا سیاحتی مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور ایسے آفات اور حالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مل بیٹھ کر کوئی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور جو ایسی آفتیں ہیں، قدرتی آفات جو ہیں جن کا معلوم نہیں ہو سکتا، وہ تو بندہ سمجھ سکتا ہے کہ قدرتی آفات سے کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ پتہ چل سکے، لیکن یہ ندی نالوں میں جو طغیانی آتی ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے، اور مختلف ادارے ہیں اس کو مانیٹر کرنے والے، تو اس حوالے سے کیوں الرٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا؟
और अगर अलर्ट जारी किया भी गया था, दफा 144 नाफिज भी थी, तो उसको अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं की गई? अगर पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस ने सयाहों को क्यों नहीं रोका? और जो वहां पर होटल मालकान हैं उन्होंने ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई, या सयाहों को आगाह क्यों नहीं किया कि आपने इस तरफ नहीं जाना, यहाँ पर हंगामी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, इमरजेंसी पैदा हो सकती है। तो ये सब इसमें जिम्मेदार है। एक पुलिस चले वो जिम्मेदार हो गई, लेकिन इसमें सयाह भी जिम्मेदार है, उसमें होटल मालकान भी जिम्मेदार है, जिला इंतजामिया भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है। जब तक हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। अपनी राय का इजहार कीजिए, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।